سامعین، کتب رسا کے سلسلے میں آج ہم ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں وہ ہے بہت دیر ہو گئی۔ یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر افسانوں پر مبنی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے حنیف بابا نے اظہر جاوید کے پنجابی افسانوں کا۔ ترجمہ ظاہر ہے کہ ایک اہم ڈومین ہے کہ جس میں زبانیں دوسری زبانوں سے رس کشید کرتی ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ زرخیز بناتی ہیں۔ تو اس کتاب کو بہت قریب سے پڑھا ہے ہمارے ڈاکٹر ماجد مشتاق صاحب نے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ اظہر جاوید کے حوالے سے اور حنیف بابا کے حوالے سے اور خاص طور پر ترجمہ اور جو یہ کتاب ہے بہت دیر ہو گئی اس حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز۔ پہلے کچھ ذکر اظہر جاوید کا۔ ہم اس خوش قسمت نسل میں ہیں کہ جن لوگوں نے اظہر جاوید جیسے لوگوں سے سیکھا، ان کے پاس بیٹھے، ان کی محبت شفقت سے زندگی کے اسباق کشید کیے، ان کی رہنمائی میں ادب کو دیکھنے، سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کا موقع ملا۔ ان کی ادبی خدمات آپ احباب علم و دانش اچھی طرح واقف ہیں۔ تخلیق شمارہ جو ہے مسلسل ادب کے طالب علموں کی آبیاری کے لیے شائع ہوتا رہا۔ انارکلی آفس میں بہت سارے ادیبوں دانشوروں سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہا۔ ان کے صاحبزادے سنان نے اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ آگے جاری رکھا ہوا ہے اور اللہ کرے کہ وہ مزید اسے لے کر آگے بڑھیں۔ اور اس کتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حنیف بابا نے اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ بھی سنان اظہر کے نام کیا ہے، تو اسے دیکھ کر بھی خوشی ہوئی۔ حنیف بابا ہمارے جھنگ کی مٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ انشائیہ افسانہ ان کے محبوب اور مرغوب اصناف میں سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے، ترجمے کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ ترجمہ دو تہذیبوں کے درمیان پل کا کام ہے۔ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے ہاں جو پنجابی اور اردو کے حوالے سے دونوں زبانوں کے چاہنے والے جس شدت تک پہنچ گئے ہیں وہ بڑا اذیت ناک ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ زبانیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہوتی اور انہیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمہ ایک کام ایسے عہد میں جہاں زبانوں کے درمیان اس طرح مقابلے کی فضا قائم کر دی گئی ہے تو ان کی مماثلتوں کے حوالے سے بھی خدمت سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا طبقہ پنجابی زبان کے حوالے سے جب یہ کہتا ہے کہ اس میں ذو معنویت ہے اور یہ تہذیب کے حوالے سے، تو یہ جو ابہام ہیں تبھی دور ہو سکتے ہیں جب ایسے کام سامنے آئیں گے۔ اور جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس میں بالخصوص حنیف بابا کی بطور مترجم جو ایک مشق نظر آتی ہے وہ بہت خوش کن ہے کہ انہیں پنجابی سے اردو میں ڈھالتے ہوئے اس متن کو کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی لفظ مستعار لیے ہیں، نیچرل حقیقی انداز نظر آتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حنیف بابا اردو زبان کے پورے تہذیبی ماحول سے بھی واقف ہیں اور پنجابی کیونکہ ان کی اپنی زبان بھی ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات قابل ذکر اس لیے بھی ہے کہ اظہر جاوید کی پنجابی اور حنیف بابا کی پنجابی میں بھی فرق ہے، لیکن وہ فرق یہاں ترجمے میں محسوس نہیں ہونے دیا حنیف بابا نے۔ اور یہ جو کہانیاں اظہر جاوید کی ہیں یہ ہماری زمینی حقائق سے کشید کی ہوئی کہانیاں ہیں۔ تو اس ترجمے سے جو اردو ادب کے طالب علم ہیں انہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جو زمینی حقائق جنہیں عام طور پر ایک عام مصنف یا ادیب یا نیا ادیب لکھتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتا ہے، اظہر جاوید نے بڑی بہادری سے لکھی۔ اور یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ جو لوگ پنجابی زبان سے واقف نہیں ہیں وہ ایک بڑے سینیریو میں قومی زبان کے تناظر میں اردو کہانیوں کا یہ ترجمہ پڑھیں، ان پر گفتگو کریں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کہانیوں کو طالب علموں کو بالخصوص پڑھوانا چاہیے، اسے باقاعدہ نصابی ضرورت کے تحت پڑھانا چاہیے تاکہ وہ جو ایک کچے ذہن میں تصور ہے کہ کون سی زبان اعلیٰ ہے اور کون سی عرفہ ہے تو وہ ان مماثلتوں کو بھی دیکھے
دونوں کے پس منظر میں جو تہذیبی ماحول کا فرمایا اور جو اس کے اشتراکات ہیں اس سے بھی واقف ہو اور دونوں زبانوں کی قدر کر سکیں. یہ نہیں کہ وہ ایک بھیڑ چال میں آ کے کسی ایک زبان کا وکیل اور کسی دوسرے کا دشمن بنا پڑے. جی بالکل. ایک اور بات جو میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف انٹرنیشنل یا یورپی زبانیں ہی ترجمے کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچنے کا جو عمل ہے وہ ترجمے کا اصل فریضہ نہیں ہے. ترجمہ بنیادی طور پر دو زبانوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے. تو جہاں یورپی زبانوں کے بہت اچھے متون کے ترجمے ہوئے، پائلو کوئلو کے ہوئے، شیکسپیئر کے تو تراجم کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں ہے. ہاں جی. اور میرے جو ذاتی علم کے مطابق ان کو پی ایچ ڈی کی اسناد جاری ہو چکی ہیں ان کے تحقیقی کاموں کے حوالے سے. تو جو ہماری مقامی زبانیں ہیں، میں اگر پنجاب میں بیٹھا ہوں تو پنجابی سمجھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں. اسی طرح سے سندھ، بلوچستان، نسبتاً جو چھوٹی زبانیں ہیں جیسے براہوی ہے، ہندکو ہے، یا سندھ کے اندر جو دیگر لہجے ہیں ان کے متون کو بھی اردو میں ڈھالنا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں سیاسی سینیریو میں یہ لسانی مسائل کا بھی اس سے حل نکلے گا اور ادبی خدمت بھی ہوگی کہ ہمارے دور دراز اور مضافات میں بیٹھے ہوئے جو ادیب تھے انہوں نے جو زمینی حقائق کو اپنی کہانیوں میں بیان کیا اسے قومی دھارے میں شامل کیا جائے. میں ذاتی طور پر اس کتاب کے حوالے سے ایک اطمینان بخش احساس میں ہوں کہ ابھی لوگ ہیں جو بغیر کسی لالچ کے یا اپنی ذاتی جو ہے وہ شہرت کے اس سے بالا تر ہو کر ایسے کام کر رہے ہیں جو ہم ایسے کم علموں کے لیے آبیاری کا کام بھی کرتے ہیں. اس پر میں حنیف بابا کو مبارک دیتا ہوں. اظہر جاوید صاحب کی روح یقیناً اس سے بہت خوش ہوگی اور سنان اظہر کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ ان کے والد کے حوالے سے ایسے کام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں متون کی فراہمی میں وہ اپنا تعاون بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا. امید ہے آپ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور یہ بہت اچھا سلسلہ. ماجد مشتاق صاحب بہت دیر ہو گئی کے حوالے سے اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. یہ جو اظہر جاوید کی کتاب ہے اس کا اردو ٹائٹل بہت دیر ہو گئی تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ واقعی اس کتاب کو بہت عرصہ پہلے اردو میں ڈھال لیا جانا چاہیے تھا. بہت دیر ہو گئی لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ دیر ہو گئی. بہرحال حنیف بابا صاحب نے اس کو اردو کا روپ دیا ہے. آپ بھی پڑھیے. اور میرا جہاں تک ماجد صاحب خیال ہے کہ حنیف بابا نے ہرمن ہیسے کا کوئی ناول بھی پنجابی میں ترجمہ کیا ہے. اچھا میری نظر سے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں گزرا لیکن حنیف بابا کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہتا جاؤں کہ جب میں نے ان کے انشائیے پڑھے تو میں اس وقت بھی ان سے متاثر ہوا تھا کہ وہ محض لکھنے کے عمل میں جلد بازی نہیں دکھاتے بلکہ وہ پوری طرح سے ایک اپنے اندر ایک جیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک پختہ تصور لے کے اسے قلم پکڑ کے پھر کاغذ پہ اتارتے ہیں. تو یہ ان کی ایک خوبی ہے. اور ہرمن ہیسے کے حوالے سے ان کے ناولوں کے اور بھی تراجم ہوئے ہیں اور میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں کوشش کروں گا کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسے بھی دیکھوں. اور یہ بھی ایک مستحسن قدم ہے کہ انہوں نے بیک وقت پنجابی سے اگر تراجم کیے ہیں اور یورپی زبانوں سے بھی کیے ہیں، جرمن ناول کا بھی کیا ہے تو یہ ایک اور اعزاز ہے ان کے لیے اور ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ اتنے قابل قدر جو ادبی کام ہے سامنے لائے. جی بہت شکریہ ماجد صاحب. آپ نے اپنے خیالات حنیف بابا صاحب کے حوالے سے، اظہر جاوید صاحب کے حوالے سے اور خصوصاً یہ جو ترجمہ ہوا ہے اس کتاب کے حوالے سے ہمارے ساتھ سانجھے کیے. بہت شکریہ. سامعین آپ کا بھی شکریہ.